میرا نام سنبل ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا کی آمدنی کافی قلیل تھی۔ مجھ سے بڑی دو بہنیں اپنی شادی کی عمر گنوا چکی تھیں۔ اب میری باری تھی۔ چونکہ میں کافی حسین تھی، اس لیے مجھے اپنی شادی کے کافی قوی امکانات لگتے تھے۔ ایسے ہی ایک روز مجھے موبائل فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے کچھ دیر نمبر کو غور سے دیکھا تو وہ پاکستان کا نمبر نہیں تھا۔ میں نے سوچا کسی کمپنی کی کال ہوگی۔ میں نے کال ریسیو کر لی۔ میں نے کہا ہیلو۔ نہایت ہی خوبصورت آواز میں ایک لڑکے نے کہا کیسی ہو تم؟ میں نے کہا سوری رونگ نمبر۔ کہنے لگا بات تو سنو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل مجھ سے کہہ رہا تھا میں اس لڑکے سے بات کرتی رہوں، لیکن پھر میں نے شرماتے ہوئے کال کاٹ دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی اس کی معصوم سی آواز نے خوب متاثر کیا تھا، اسی لیے میں دیر رات تک فون ہاتھ میں لیے پھر اسی نمبر کی کال کا انتظار کرتی رہی۔ لیکن اس روز وہ کال نہیں آئی۔ اگلے روز ٹھیک اسی وقت پھر سے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے نمبر دیکھے بنا ہی کال اٹینڈ کر لی۔ یہ وہی تھا۔ کہنے لگا آج مجھے دل کھول کے بات کر لینے دو، آج کال مت کاٹنا۔ رات بھر انتظار کے بعد میں بھی اس کی آواز سننے کو ترس رہی تھی۔ وہ بولتا رہا اور میں سنتی رہی۔ جانے کب کیا سے کیا ہو گیا، مجھے کچھ خبر ہی نہ رہی۔ اب روز وہ مجھے اسی وقت کال کرتا اور میں محبت سے کال سنتی رہی۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو چکی تھی۔ ایک روز حمزہ نے مجھے شادی کے لیے کہا۔ مجھ میں انکار کی جرأت ہی نہیں تھی۔ میں حمزہ کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی۔ حمزہ نے مجھے بتایا وہ 1 ماہ بعد پاکستان واپس لوٹ آئے گا اور مجھ سے شادی کر لے گا۔ مجھے کہنے لگا شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ میں نے چپکے سے گھر والوں کے پیسے اٹھائے اور بازار شاپنگ کرنے کے لیے نکل پڑی۔ میں دیر رات تک گھر سے باہر رہی۔ کافی خریداری کے بعد جب گھر لوٹ رہی تھی، ایک گاڑی والے نے میرا راستہ روک لیا۔ مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر ایک فارم ہاؤس پر لے گیا۔ وہاں ایک بوڑھا سا شخص موجود تھا۔ مجھے دیکھا تو کہنے لگا واہ ڈرائیور، آج تو بہت اچھا مال لائے ہو۔ اس بوڑھے آدمی نے میرے ساتھ زبردستی کی، پھر مجھے سڑک پر پھینک دیا۔ میں کسی طرح روتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ اماں ابا کو بتایا آج میری دوست کی شادی تھی، اس لیے دیر رات تک گھر سے باہر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں بستر پر جا گری۔ کچھ دن میں اسی صدمے میں رہی۔ حمزہ کی کال بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ ایک دن حمزہ مجھے مسلسل کال کر رہا تھا۔ آخر میں نے فون اٹھا ہی لیا۔ مجھے کہنے لگا تم کہاں پر ہو؟ میں پاکستان آ چکا ہوں، جلدی سے اپنا سامان اٹھاؤ اور گھر سے باہر نکل آؤ۔ میں تمہارے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوں۔ میں نے جلدی سے سامان اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ وہ مجھے خوشی خوشی اس فارم ہاؤس پر لے گیا، جہاں کچھ روز قبل میری عزت کو داغدار کیا گیا تھا۔ کہنے لگا ابا دیکھو میں تمہاری بہو لایا ہوں۔ وہی بوڑھا شخص کمرے سے نکلا۔ اس نے مجھے دیکھا تو سکتے میں رہ گیا۔ جلدی سے کمرے میں گیا اور کوئی ایسی دوا کھا گیا کہ چند ہی منٹوں میں اس کی سانسیں تھم گئیں۔ میں نے حمزہ کو کبھی اس بات کا علم نہیں ہونے دیا کہ اس کے باپ نے شادی سے پہلے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ معزز ناظرین، اگر ایسے بدکار لوگوں کی غیرت دوسروں کی عزت خراب ہونے سے پہلے جاگ جائے تو معاشرہ بہت سی برائیوں سے بچ جائے گا۔ معزز ناظرین، مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔